کہ حضرت مرزا صاحب نے 1892 میں مولوی عبدالحکیم سے کہا تھا کہ جہاں پر نبی کا لفظ لکھا ہے حضرت علیہ السلام نے اسے محدث سمجھ لیں. کیا یہ بات اب بھی قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ ہر بات کو دیکھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق پر نظر ڈالنی ضروری ہے. 1892 کا جو زمانہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ وہ وقت تھا جب عام مسلمانوں میں نبی کی جو معنی سمجھے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آئے اور پرانے نبی کا تابع نہ ہو، پرانی شریعت کو منسوخ کر دے. یہ نبی کے متعلق سمجھا جاتا تھا. اور جہاں تک محدث کے لفظ کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ باتیں کرے. تو اور نبی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے خبر پا کر لوگوں کو بتاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ محدث سے مراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے سے الہام پائے، لیکن نبی کثرت سے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ باتیں کرتا ہے اس کو غیب کے علم عطا کرتا ہے اور غیب کی باتیں اسے بتا کے پھر ان کو پورا کرتا ہے. تو چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کی تشریح یہ کی جاتی تھی کہ ایسا شخص جو نئی شریعت لے کے آئے، پرانے کسی نبی کے تابع نہ ہو اور پرانی شریعت کو منسوخ کر دے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ اس وقت نبی کی یہی تشریح سمجھتے تھے، اس لیے حضور نے اپنے لیے محدث کے لفظ کو کے استعمال کی اجازت دی. لیکن جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل آپ پر الہامات ہوئے، آپ کو مسلسل وحی میں یہ بتایا گیا کہ نہیں آپ کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا، آپ کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا گیا اور آپ کو کثرت سے غیب کی باتیں بتائی گئیں اور پھر ان کو منون اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اور اس کے ساتھ جب آپ پہ یہ پوری طرح یہ مضمون واضح کر دیا گیا کہ آپ خدا کے نبی ہیں، تو یہ نبوت آپ کو آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، آپ کی محبت کے نتیجے میں یہ ملا ہے یہ مقام. تو تب حضور نے پھر اس کی وضاحت کی اور 1901 میں حضور نے باقاعدہ ایک تصنیف تحریر فرمائی اور اس میں حضرت صاحب نے اس کی پوری وضاحت کی. اور اس میں حضور نے بتایا کہ میں نبی ہوں، خدا تعالیٰ کے کلام میں مجھے بار بار نبی اور رسول کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اور مجھے مخاطب کیا گیا ہے. اس لیے میں وہ نبی ہوں جو اپنے آقا و مولا کی کامل اطاعت اور ان کی کامل محبت کے نتیجے میں اس مقام کو پا رہا ہوں. اور اس میں حضور نے باقاعدہ یہ وضاحت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں خاتم النبیین کے الفاظ سے یاد کیا اور یہ مقام جو آپ کو عطا کیا وہ پورا ہی تب ہوتا ہے جب آپ کی امت میں سے ایک شخص اس نبوت کے مقام پہ فائز ہو. اور حضور نے اس میں وضاحت کی کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نبوت پاتے تھے. کسی پہلے نبی کی پیروی یا اس کے اطاعت یا اس کی محبت کے نتیجے میں یہ مقام انہیں نہیں ملتا تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ سے یہ مقام حاصل کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ کے اس مقام، آپ کا یہ مقام اس بات